لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولسانه الذي ينطق به صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جملہ حاضرین سامعین حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم حضور سید عالم نبی امی فدا و ابی امی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد محمد معبود والكرم وآله وصحبه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی 4 سال پہلے میں ادھر سے گزر رہا تھا، مسجد کا مینار دیکھا، عصر کا وقت تھا، تو اس گاؤں میں حاضر ہو چکا ہوں، عصر کی نماز پڑھی، جو لوگ ملے مجھ سے گاؤں کے حالات پوچھے، پھر میں بنارس کے لیے روانہ ہوا اور آج اس کے بعد دوبارہ میں حاضر ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آج اپنے احباب اہل سنت و جماعت سے روبرو ہوں اور ہم آپ اور ہم ایک دوسرے کی باتیں سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی خوش بختی ہے اور نیک بختی ہے کہ تاجدار اولیاء حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا عقیدت کے ساتھ غوث اعظم کہتی ہے اور ہم بھی آپ کو غوث اعظم مانتے ہیں۔ ان کا اور ولیوں کا ذکر پاک سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ ہماری آپ کی جماعت یہ اہل محبت کی جماعت ہے۔ ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک مرتبہ میں خطاب کے لیے حاصل ہوا تو سب کا تعارف بڑے بڑے الفاظ سے ہوا اور میرے تعارف کے لیے بہت مختصر لفظ۔ حسن نے کہا کہ اب میں ایک ایسے شخص کو بلانے جا رہا ہوں جن کا تعلق اس جماعت سے ہے جس کا ایک نعرہ ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نام بھی نہیں لیا کیونکہ اس تعارف کے ساتھ میں ہی وہاں پہ سمجھا جا سکتا تھا۔ تو ہم لوگ اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی کامیاب فرمائے گا اور عقبہ بھی کامیاب فرمائے گا۔ ہمارے عزیز ملک ہندوستان میں جب اولیاء اللہ تشریف لائے تو انہی کی برکتوں سے یہاں اسلام آیا اور اسلام پھیلا، اور انہی کی برکتوں سے علم آیا اور دنیا علم کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ وہ علم بھی لائے، علم کی دولت بھی لائے اور اسلام کی نعمت بھی لائے، دونوں حضرات لے کر۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ عبادت، ذکر الہی، دعا درود تسبیح میں اپنا وقت گزارتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حضرات اپنے وقت کے بڑے زبردست
اور بڑے جلیل القدر بلکہ بے مثال عالم دین ہوا کرتے ہیں۔ ہم ان کا ایک تعارف کرائیں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے آسمان والے بھی سجدہ کرتے ہیں، زمین والے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور درخت پیڑ پودے بھی سجدہ کرتے ہیں، اور سارے چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ بے شک۔ وہ صاحب کہنے لگے حضرت جب سب سجدہ ہی کرتے ہیں تو سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ انہیں بتایا کیا؟ انہوں نے کیا کہ آسمان والے تو فرشتے ہیں، ان کا سجدہ سمجھ میں آتا ہے، وہ اپنے والے ہیں، وہ سمجھ بوجھ والے ان کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ زمین والے انسان ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور پیڑ پودے اور چوپائے، سارے چوپائے، ان کے سجدے کا مطلب یہ لوگ کیا سجدہ کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں دیکھتے کہ لوگ کبھی سجدہ کرتے ہوں۔ تو وہ ایک بزرگ تھے ولی اللہ، لیکن ان کے جواب میں علم کے دریا لہرا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو سورج سجدہ کرتا ہے، چمکتا چمکتا رہتا ہے، عالم کو روشنی بکھیرتا رہتا ہے، لیکن جب سجدہ کرنا ہوتا ہے تو مغرب طرف جا کر جھک جاتا ہے۔ یہ اس کا سجدہ ہے۔ اسے تم چاند کا سجدہ بھی سمجھ سکتے ہو، رات بھر روشنی بکھیرتا ہے، صبح کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تارے بھی اسی طور پر سجدہ کے ضرورت ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پہاڑ بھی ان کا تو جو سر ہے وہ زمین میں نصب ہے، اور جو دھڑ ہے وہ اوپر ہے، تو وہ تو پیدائش طور پر میں ہمیشہ سجدہ کرتے رہے، ان کے سجدے میں کیا شک ہے؟ اور چوپائیوں کے سجدے کی بات کرتے ہو تو اللہ نے چوپائیوں کو اس حال میں بنایا ہے کہ ان کا سر ہمیشہ سجدے میں جھکا رہتا ہے۔ بکری چلتی ہے تو ہر دم سجدہ ریز رہتی ہے، گائے کرتی ہے سجدہ کرتی رہتی ہے، بیل کرتا ہے سجدہ کرتا رہتا ہے۔ اسماعیل ملٹری کہتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، وہ ہمیشہ سجدے میں رہتی ہے، کبھی سر تان کر تکبر طرح نہیں اٹھتی، مغرور طرح نہیں اٹھتی، یہ سب سجدہ ہے۔ کہا چلا کہ سب سجدہ کو سمجھ میں آ گیا ہے، مگر پیڑوں کا سجدہ بتائیے۔ پیڑ تو ہمیشہ سینہ تانے کھڑا رہتا ہے، سجدے میں آدمی سر جھکاتا ہے زمین پر، اور یہ تو ہمیشہ سر تانے کھڑا رہتا ہے، اس کا سجدہ کیا ہے؟ تو مسکرا کر فرمایا کہ پیڑ کا سجدہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اوپر جو تم دیکھ رہے ہو تنا سینہ تانے کھڑا ہے، یہ اس کا دھڑ ہے، یہ اس کا دھڑ ہے، اور اس کا سر سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھایا ہی اس طور پر ہے کہ اس کا سر سجدے میں ہے۔ تو اچھا اس کو سمجھائیے، ہمارے سنو، یہ درخت کو تم اوپر سے کاٹو، ایک شاخ کاٹ دیا، دو شاخ کاٹ دیا، اوپر سے کاٹتے چلے جاؤ برابر آڑی سے، پیڑ زندہ رہے گا، لیکن جیسے ہی جڑ سے کاٹو گے تو پیڑ گر جائے گا اور مر جائے گا، سوکھ جائے گا۔ تو پتا چلا کہ جب تک ہاتھ پاؤں کاٹا جاتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، سر کاٹ دیا جاتا تو آدمی مر جاتا ہے، وہی حال پیڑ کا بھی ہے، اوپر سے کاٹتے جاؤ تراشتے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن زمین سے کاٹ دو تو مر جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اوپر جو نظر آ رہا ہے اس کا دھڑ ہے، اور نیچے جو زمین میں دھنسا ہوا ہے گڑا ہوا ہے اس کا سر ہے۔
تو وہ تو ہمیشہ سجدے ہی میں، اللہ نے پیدائش کا وقت کیا کہ ہمیشہ سجدہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ، وہ دیکھنے کو بڑے صوفی ظاہری دیوار گزار ہوتے ہیں لیکن اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں اور بے مثال عالم ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ علماء ظاہر اور فقہا اگر کسی بات کا جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہ اولیاء اللہ کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص نے اخبار الاخیار کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ شخص نے قسم کھا لی کہ میں ایک رات ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں، جس وقت میں اس عبادت میں مشغول رہوں، اس وقت پوری دنیا میں، پوری کائنات عالم میں کہیں بھی کوئی شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اس عبادت میں مصروف نہ ہو، پوری دنیا میں تنہا میں ہی وہ عبادت کر رہا ہوں اور کوئی مصروف نہ ہو اس عبادت میں۔ یہاں تک بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، اس نے قسم کھا لیا کہ میں ایسی عبادت کروں گا، یہاں تک کہ میں نہیں مرتی، قسم ٹوٹ جاتی تو کفارہ ادا کر دیتا، مگر غضب یہاں سے ہوا کہ اس نے شوق عبادت میں طلاق کی قسم کھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق، اور سب ایک نہیں دو نہیں سب کھانے کو تو اس نے قسم کھا لی، مگر اب دل میں سوچ کر حیران ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ دل کیا کیسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، تم ایسے قسم کھائی جس کا کوئی حل نہ ہو۔ عراق کچھ عجب میں پڑتا ہے، کچھ عرب میں پڑتا ہے، عراق کے عرب کے علماء و فقہا کے پاس گیا، جواب ملا نہیں، کوئی حل نہیں ہے۔ عراق عجم کے علماء کے پاس گیا، جواب ملا کوئی حل نہیں ہے، تم نے اپنا کام خود بگاڑ دیا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ کسی نے پتہ بتایا کہ ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ہمیں امید ہے کہ بارگاہ غوثیت میں آپ سے تمہارا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ وہ حاضر ہوا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم آپ کیا بات ہے، کیسی مدد چاہتے ہو؟ تو بتایا حضور میں نے یہ قسم کھا لی شوق عبادت میں، اور اس کا حل کوئی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے عراق کے سارے علماء سے رابطہ کیا، فقہا سے رابطہ کیا، عجم کے عراق سے، عرب کے عراق سے، ہر جگہ سے یہی جواب ملا ہے خود کرتا رہا علاج نہیں، تم نے اپنا کام خود بگاڑا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ حضور آپ سب کی دستگیری کرتے ہیں، آپ سب کی مدد فرماتے ہیں، اس گناہگار کی مدد فرما دیجیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس قدر پریشان ہونے کیا بات ہے، تمہارے مسئلے کا آسان حل موجود ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ الحمدللہ الحمدللہ کوئی حل نکل آیا۔ فرماتے ہیں سنو، تم خانہ کعبہ چلے جاؤ اور وہاں طواف کرنے والوں سے کہو کہ میں نے ایسی ایسی قسم کھا رکھی ہے، آپ لوگ مہربانی کیجیے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ ٹھہر جائیے تاکہ میں تنہا عبادت کروں۔ تم تنہا طواف کر لوگے تو تمہاری قسم بھی سچی ہو جائے گی، تمہاری بیوی بھی بچ جائے گی۔ سمجھے اس کا مطلب آپ؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ پوری دنیا میں کعبہ صرف ایک جگہ ہے، مکہ شریف، اور کہیں نہیں ہے، اور طواف خانہ کعبہ کا ہی کیا جاتا ہے۔
خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگانے کا نام عبادت کی نیت سے اس کا نام طواف ہے۔ تو حضور غوث پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت تم تنہا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوگے اس وقت ساری دنیا میں یہ عبادت تم ادا کر رہے ہوگے اور پوری دنیا میں اس عبادت میں تمہارا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قسم بھی سچی ہو جائے گی، بھی بچ جائے گی، ہلاک ہونے کی کیا بات ہے۔ غوث اعظم بامانے بے سلو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ریاضت و مجاہدہ کی منزلوں سے گزر رہے تھے، ایک جنگل میں تھے، کتنے دن گزر گئے، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، پریشان ہو گئے، دعا کی تو الحمدللہ ایک بدلی آئی اور بدلی سے کوئی چیز گری، سفید بلب کی طرح سے، اس میں دودھ کی طرح سے شربت تھا اور اسے پیا، بھوک بھی چلی گئی، پیاس بھی چلی گئی اور سیراب۔ اور اللہ کے کرم سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ چاہے تو تھوڑے میں بہتوں کو سیراب ہو گئی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی میں سے آواز آتی ہے عبد القادر۔ حضور غوث پاک کا نام تھا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ۔ سنو، میں رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے جتنی چیزیں حرام ہیں سب کو حلال کر دیا۔ تم بہت اونچے مرتبے پر پہنچ گئے ہو، اب تمہارے لیے ساری حرام چیزیں حلال کر دی گئی۔ حضور غوث پاک نے سوچا یا اللہ یہ کون ہے، کیسی روشنی ہے، یہ کیسی بات میں سن رہا ہوں۔ یہ علم تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے ان کو فون بچا لیا۔ یہ بنا ہوتا تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فقیہ واقد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ ایک شیطان 1000 عابدوں کو بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، مگر 1000 شیطان مل کر بھی ایک عابد فقیر کو، ایک عالم دین کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ شیطان تھا، گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، دیکھا روشنی جگمگا رہی ہے، سوچا کیا معاملہ ہے، غور کیا کہ رسول گرامی وقار جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ جب دین آتی رسالت وہی مکمل ہو گیا تو جو چیز حلال ہونی تھی حلال ہو گئی، جو چیز حرام ہونی تھی حرام ہو گئی۔ اب کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی اور کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رجال غیب سے نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان لعین ہے۔ فرماتے ہیں تو شیطان لعین ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فوراً وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی اور وہ کہتا ہے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں لعین تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بلکہ مجھ کو میرے خدا نے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے یہ دیکھا شیطان نے کہ میرا یہ دعوت تو بیکار ہو گیا، تو ان کو غرور نفس میں اور تکبر میں مبتلا کر دیا جائے۔ تکبر کو سے نفس موٹا ہو جاتا ہے اور اللہ سے جو واصل رابطہ ہوتا ہے نا، جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کو تمہارے علم نے بچایا تاکہ ان کو غرور ہو جائے کہ ہمارے پاس علم بہت ہے۔ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں نہیں لعین، مجھ کو میرے علم نہیں بلکہ میرے اللہ نے بچایا۔ وہ اس کا دوسرا حرف اور دوسرا دور اس کا ختم۔ تو پتہ چلا کہ ان ولیوں کے پاس
علم بے پناہ ہوتا ہے، ہر موڑ پر ان کا علم ان کا ساتھ دیتا ہے، لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور شیطان کے شر سے بھی اپنے کو بچا لیتے ہیں۔ ایک خوبی اور سنیے، ولیوں کی ایک دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو بات ہم علماء فقہاء زبان سے سمجھاتے ہیں وہ لوگ اسے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ بے شک ہم لوگ زبان سے سمجھاتے ہیں اور وہ اسے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے علماء ظاہر میں، علماء باطن میں، اور علماء میں اور اولیاء اللہ میں۔ ایک مثال سنیے، نفحات العلوم صلاح اللہ القدس، یہ بڑی اہم کتاب ہے تصوف کی، اس میں یہ واقعہ درج ہے اور دوسری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جب واعظ فرماتے تھے تو ان کے واعظ سے لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے۔ جو غیر مسلم ہوتے تھے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے، اتنا اثر ہوا کرتا تھا ان کے آواز کی آواز میں۔ وہ اس بات کی سچی تصویر تھے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جگہ یہودیوں کی آبادی میں ان کا آواز ہوا، وعیدی زیادہ تھی، وہ روز صاحب یہودی مسلمان ہو رہے ہیں، آج 100 200 اور کل 1000 2000 مسلمان ہو گئے، روز روز تعداد بڑھتی رہی۔ ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی زبردست، اس نے سوچا کہ ان کے واعظ کا اثر ختم کرنا چاہیے، تو اس نے ایک تدبیر کی، بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اس نے عالموں کا، مسلمان عالموں کا لباس پہنا، جبہ وغیرہ، جبہ دستار وغیرہ، اور بیچ مجمع میں بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا جس وقت حضرت غوث بغدادی کا بات چل رہا تھا کہ حضور ایک مسئلہ میرا بھی سمجھا دیجیے۔ کیا بات روک دیا، پوچھا کیا ہے بولو، تو وہ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا فراخۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے نور ایمان سے بچو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو حضور ایک مومن کے پاس وہ کون سا نور ایمان ہے جسے ڈرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دے رکھا ہے کہ مومن کے نور ایمان سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ وہ کون سا نور ایمان ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو وہ نور ایمان میرے پاس بھی موجود ہے، اس لیے اب میں تمہیں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، عمل کر کے پریکٹیکل طور پر دکھاؤں گا۔ ہم سے اگر میں پوچھتا، ہماری علماء سے پوچھتا، کہیں جواب دیتے کہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے، مسلمان کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اس سے آگے ہم لوگ نہیں بڑھ سکتے تھے۔ لیکن یہ سوال پیش ہوا تھا ایک ولی کی بارگاہ میں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں عملی طور پر اس کا جواب دوں گا، زبانی طور پر نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو مسلمانوں کے لباس میں، علماء کے لباس میں جبہ اور دستار پہن کر آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو یہودی ہے، تیرے سینے کے اندر کفر کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے بات سے، میرے بیان سے
میری نگاہوں کی تاثیر سے تیرے سینے کے اندر جو تاریکی تھی وہ چھٹتی جا رہی ہے اور وہاں پر نور ایمان کا اجالا پھیلتا جا رہا ہے۔ اس لیے سنو، تم اپنا یہ لباس اتارو، اپنا لباس پہن لو اور اب مشرف باسلام ہو جاؤ، کلمہ پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا کر جب اس کی طرف ایک تیز نگاہ ڈالی حضرت غوث پاک رضی اللہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے، تو فوراً بے ساختہ ہوا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھاؤ تو ہم بھی سکتے تھے، مگر ہمارا سمجھانا اور ان کا سمجھانا ہو۔ ہم سمجھاتے زبان سے اور انہوں نے سمجھایا عمل کرتے۔ ایک حدیث ہے کہ بیوی سے اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، مضمون ہے حدیث پاک کا، اور اس کو بہت سیدھا نہ کرنے چلو۔ بیوی عورت تیری خوشی سے بنائی گئی ہے، بہت زیادہ سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ دو گے، توڑنا طلاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت اگر بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، تیز زبان ہے، تو اس کی باتوں کو سن لو، صبر کرو۔ اگر ہمارے پاس کوئی حدیث پیش کرے تو ہم یہ سمجھائیں کہ صبر کر لیا کرو، تیز زبان ہے تو برداشت کر لو، وہاں سے ہٹ جاؤ، یہ کرتی ہے۔ مگر جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو پھر معاملہ بگڑنے لگتا ہے۔ سب میں تابع برداشت کا کہاں، تابع برداشت، تحمل اور برداشت کی قوت جو ہوتی ہے نا، وہ اولیاء اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ برداشت کر جانا کسی بات کو، غصے کے موقع پر برداشت کر جانا، یہ ایک بے مثال قوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگ ابھی منقبت سن رہے تھے۔ نور بیان شریف میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ان کا خادم گرم گرم شوربے کا پیالہ لے کر ان کے پاس پہنچا، مگر کیا ہوا خدا کی شان کہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ گر گیا، بدن پہ گر گیا۔ کپڑا تو خراب ہوا ہی، ان کا گرم پیالہ تھا، گرم شوربہ تھا، ان کا بدن بھی جل گیا۔ نظر اٹھائی اور غصے سے غضب کی حالت میں دیکھا، غلام نے سمجھ لیا آج میری خیر نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب یہ لوگ، یہ اولیاء اللہ جب غصہ ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر دو، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے غلام، قرآن پاک میں ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ امام حسن مسکرا دیے، چلو جاؤ، میں نے غصہ پی لیا۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جاؤ، میں نے معاف بھی کر دیا۔ دیکھا موڈ اچھا ہے، سازگار ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جاؤ، میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے تحمل، یہ ہے برداشت، قوت برداشت اولیاء اللہ کا، کہ جرم کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اور انعام کیا مل رہا ہے اس کے بدلے میں؟ سزا نہیں مل رہی ہے، ڈانٹا نہیں گیا، پٹائی نہیں کی گئی، دربار سے نکالا نہیں گیا، بلکہ اس کو آزاد کر کے معزز انسانوں کی زندگی عطا کر دی گئی۔ یہ قوت برداشت ہے۔ پڑھتے تو ہم بھی اس آیت کو ہے، حدیث کو ہے، مگر صرف زبان سے سمجھا سکتے ہیں، عمل کر کے دکھانا یہ کام ہے اولیاء اللہ کا، یہ کام ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، امام ابو الحسن قرطانی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے، بہت پائے کے ولی اللہ۔ ان کی تعریف سنا ولایت کی ابو علی بن سینا نے، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی اور حکیم، کہا چلو زندگی میں ذرا ایک ولی اللہ سے تو ملاقات کر لیں۔
دستک دیا، کیا بات ہے؟ نسوانی آواز آئی، ارے امام خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ ہے، اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو ان کی بیوی بڑے کمال کی تھی، کہتی یہاں کوئی ولی نہیں رہتا ہے، وہ بڑا مکار ہے، لوگوں کو پھنسائے رہتا ہے، وہ ولی نہیں ہے، کہاں چلے آئے تم بیوقوف بننے کے لیے، چلو جاؤ یہاں سے۔ وہ چلے، یا اللہ اگر یہ ولی ہے تو ان کی ولایت کیسے بیوی پر بھی نہیں پڑا، کیسے ولی ہے؟ وہ سوچے کہ چلو واپس چلتے ہیں، پھر خیال آ گیا آئے ہیں تو پتا لگا اگر ملاقات تو کر لیں پھر واپس ہو جائیں گے۔ باہر نکلے تو ایک آدمی سے پوچھا کہ میں امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو وہ شعر آ رہا ہے نا، اس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی امام ابو الحسن خرقانی ہے۔ اب یہ حیرت زدہ ادھر شیر پر سواری اور ادھر بیوی کی وہ زبان، وہ قریب آ گیا شیر تو قریب لے کر سلام کیا، بولی میں سینہ ہوں، ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا کیا۔ پوچھتے ہیں حضور آپ اتنے بڑے ولی اللہ کہ اللہ نے شیر کو آپ کے تابع فرمان کر دیا اور آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ایسی بات کہتی ہے؟ مسکرانے لگے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو، بیویوں سے نرم روش اور نرم اخلاق کی عادت بناؤ۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میں اللہ کے فرمان کے آگے سر تسلیم جھکائے ہوئے ہوں۔ اور ابو علی بن سنو، میں نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کی بد زبانی کا کبھی لحاظ نہیں کیا، اس کی نافرمانی کا کوئی لحاظ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے شیر جیسے خوخار درندے کو میرے تابع فرمان کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اگر سرکار کی سنت پر عمل کیا جائے تو کبھی کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، بڑا بڑا کہتی ہے، کوئی جاہل ہے، الٹا سیدھا بولتی ہے، صبر کیجیے، طلاق مت کیجیے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کی صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی محبوب چیز سے زیادہ میرا قریبی نہیں ہوتا۔ یعنی سب سے زیادہ میرے نزدیک جو چیز محبوب ہے اعمال میں وہ فرائض ہیں، اور فرائض کو ادا کر کے فرض نمازوں کو ادا کرے، فرض روزہ رکھے، فرض زکوٰۃ ادا کرے، فرض حج کرے، فرض کاموں کو ادا کرے، تو اتنا محبوب ہے یہ کام فرض کو ادا کرنا کہ میں اپنے جو بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے، قریبی ہو جاتا ہے۔ یہ تو قریب ہونے کا ذریعہ یہ ہے، اور اس کو میں کمال پیدا ہوتا ہے نوافل کے ذریعے۔ مثلا نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو رات بھر پابندی سے پڑھتے جا رہا ہے، تو ان نوافل کے ذریعے وہ میرا قریبی ہوتا چلا جاتا ہے، مقرب ہوتا جاتا ہے وہ بندہ۔ فرائض کے ذریعے اور نوافل دونوں کے مجموعے سے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فیضا احببتہ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے اس کو پوچھے تو میں یہی کہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اس پر کہا جا سکتا ہے کہ کیا اللہ بندہ بن جاتا ہے یا بندہ خدا بن جاتا ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، اللہ بندہ نہیں ہوتا،
بندہ خدا نہیں ہوتا، خدا خدا ہی رہتا ہے، مگر بندہ اس مقام پر پہنچ کر کے وہ خدا سے جدا بھی نہیں۔ جیسے لوہار کے آپ نے دیکھا ہوگا، بھٹی جلائی جاتی ہے اور لوہے کو تپایا جاتا ہے تو اس میں سے کالی کالی راکھ وغیرہ زنگ جل کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لوہا لال سرخ ہو جائے گا، اتنا سرخ جیسے آگ سرخ ہوتی ہے ویسے لوہا سرخ ہوتا ہے۔ اور صرف رنگ ہی نہیں بدلتا ہے بلکہ جو کام آگ کا ہوتا ہے وہی کام لوہے کا بھی ہوتا ہے۔ آگ جلاتی ہے تو لوہا بھی جلاتا ہے، آگ لال ہے تو لوہا بھی لال ہے۔ آگ اگر کپڑے پر لگائیے، آگ کو کپڑے کو آگ پر لگائیے کپڑا جل جائے گا، کپڑے کو آپ لوہے پر لگائیے تو کپڑا لوہا بھی جل جائے گا۔ ان سب کے باوجود لوہا لوہا ہی ہے، آگ نہیں ہے، مگر لوہا آگ کے قرب میں رہ کر آگ سے جدا بھی نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ سمجھیے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، فرائض ادا کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں فکر میں مشغول رہتا ہے، تو بندہ اللہ کے قرب میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات سے اللہ کی قدرت ظاہر ہونے لگتی ہے، اللہ کی طاقت ظاہر ہونے لگتی ہے، اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کے دور دور تک کے گوشے سے کانوں سے سامنے جو حجاب ہیں سارے حجاب پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ دور سے بھی سینکڑوں میل دور سے کوئی پکارتا ہے تو ولی اللہ اپنے کان سے باتیں سن لیتا ہے۔ سینکڑوں میل دور سے کوئی آواز دیتا ہے تو ولی اللہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا کرتا ہے۔ سینکڑوں میل دور سے اگر کوئی ہو اور اسے مدد کے لیے پکارے اور یہ ولی اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو اس کی آواز، اس ولی کی آواز اس تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو ولی یہیں سے ہاتھ بڑھا دیتا ہے اور سینکڑوں میل دور پر جو ہے اس کی ہاتھ کو پکڑ کر اس کو دریا سے کشتی اور سمندر سے نکال لیتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے اور چل کر کے پہنچ جاتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے تو مطلب یہی بتائیں گے، لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاضری دے تو وہ کر کے دکھلائیں گے۔ آئیے ذرا کچھ مثال اس کی بھی دیکھیں۔ ایک جگہ جنگ چل رہی تھی تو دشمن پیچھے سے لشکر اسلام کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں بیٹھے ساری جنگ کا نظارہ کر رہے تھے۔ سینکڑوں میل دور سے مدینہ منورہ میں بیٹھے سارے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پہاڑ کی طرف سے دشمن لشکر اسلام پر حملہ کرنے والا ہے، حملہ کر دیا تو پھر یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ وہی سے پکارتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ سینکڑوں کو دور بٹے مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر لشکر تھے۔ ادھر محقام نہاوند میں حضرت ساریہ کہتے اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہدایت ملی، انہوں نے آواز سنی، پہاڑ کی پناہ میں آ گئے اور لشکر کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا کہ میں بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ گفتے اللہ کو ہے تو گرچہ ضروروں میں عبداللہ کو ہے وہاں سے بول رہے ہیں اور ہوا بس تھوڑی دور تک آواز پہنچاتی ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی جو آواز کو وہاں سے لے کر سینکڑوں میل دور پہنچا رہی ہے؟ یہ خدا کی طاقت کا مظہر بن گئے تھے، اس لیے ان کی آواز مدینے سے چالو ہوئی اور نہاوند میں آ کر پہنچی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آدھی رات کے بعد اپنے مدرسے میں آئے تو ایک طالب علم ہے، شاید ان کا نام ہے شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ۔
وہ ابھی جگ رہے تھے، دیکھا کہ حضور غوث پاک تشریف لائے ہیں، فوراً اٹھ گئے کہ ابھی سرکار شاید تہجد کے لیے آئے ہیں، استنجا کریں گے اور وضو وغیرہ کے لیے میری ضرورت پڑے گی، گئے فوراً وضو وغیرہ کا انتظام کیا۔ بس سرکار غوث پاک مدرسے سے واپس ہوئے، وہ تو ہر دم باوضو رہتے تھے نا، اور مدرسے سے باہر ہو گئے، تو یہ بھی مدرسے کے باہر پیچھے پیچھے لگ گئے۔ بغداد بہت بڑا شہر ہے، مگر چند منٹوں میں بغداد سے باہر نکل گئے، اور ابھی چند منٹ ہی گزرے ہو گئے، ایک بہت بڑا شہر نظر آنے لگا دور سے، اور دیکھتے دیکھتے یہ لوگ اس شہر میں پہنچے۔ شہر میں مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک مکان کے پاس پہنچے، دستک دیا، اندر سے دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے چارپائی پر، اور اس کے ارد گرد 6 لوگ، 3 ادھر 3 ادھر کھڑے ہو گئے، سلام اور مسافر کے بعد کچھ دیر بیٹھے، پھر جنازہ باہر لایا گیا۔ اسی رات میں جنازہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور ان لوگوں نے وہاں جنازہ پڑھی، پھر تدفین۔ ایک 7واں آدمی اور تھا جو نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھا، وہ کہیں شراب و شرابی تھا، اور شراب کے نشے میں دھت کہیں پڑا ہوا تھا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، اسے آپ نے ایک ٹھوکر ماری قدم سے، نشہ دور ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دیکھا سامنے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر گیا کہ حضور کیا ہے، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سینے سے لگایا ہٹایا، سینے سے لگایا ہٹایا، سینے سے لگایا، اور فرمایا کہ یہ اس مرنے والے کی جگہ پر۔ اس کے بعد اسی رات میں وہاں سے واپس ہوئے، اور چند منٹ گزرے انہیں بغداد کا شہر نظر آنے لگا۔ جب تک بغداد پہنچ گئے، جب تک مدرسے میں پہنچ گئے، یہ طالب علم شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ تو مدرسے میں گئے، اور حضور غوث پاک اپنے مدرسے میں تشریف لے گئے۔ مگر یہ جناب طالب علم رات بھر ان کو پھر نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھے غوث پاک کی بارگاہ میں گئے کتاب پڑھنے کے لیے، سب طلبہ حاضر ہوئے تو سب پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر غوث پاک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، سب پڑھتے ہیں، تم کیا کرتے ہو، تم کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں حضور رات والا مسئلہ اب تک سمجھ میں نہیں آ سکا، میں تو رات بھر غور کرتا رہا، جاگتا رہا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں کتاب سمجھوں یا رات والا مسئلہ سمجھوں؟ حضور پہلے رات والا مسئلہ سمجھائیے، رات آپ کہاں گئے تھے یہاں سے؟ وہ شہر کون سا تھا؟ جنازہ کس کا تھا؟ وہ آپ کے پیچھے ادا کرنے والے کون لوگ تھے؟ آپ نے یہ کیا فرمایا کہ اس مرنے والے کی جگہ پر ہے؟ اور پھر آپ چند منٹ میں وہاں سے یہاں کیسے آ گئے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر الجھی ہوئی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں الجھی رہے گی میں کتاب کیا پڑھوں گا، مجھے بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ حضور پہلے میرے دماغ کا یہ مسئلہ حل کیجیے، تب میں کتاب پڑھوں گا۔ فرمایا سنو، رات ہم لوگ یہاں سے سینکڑوں میل دور مقام نہاوند میں، اللہ کے ولیوں کے بہت درجے ہیں، کوئی نیچے درجے کا ہے، کوئی بہت اونچے درجے کا، کوئی اور اونچے درجے کا۔ سب سے اونچے درجے کے ولی، بڑے اونچے درجے کے ولی ابدال ہوا کرتے ہیں، 7 ابدال ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک ابدال کا انتقال ہوتا ہے تو ابدال 7 اسی جگہ پر معمول کر دیا جاتا ہے، جو دنیا کا نظام دیکھتے ہیں۔ ابدال کی نماز جنازہ غوث پڑھایا کرتا ہے، سینکڑوں میل دور ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تھا۔ جو جنازہ تم نے دیکھا تھا چارپائی پر، ایک ابدال کا جنازہ تھا۔
نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے وہاں جانا ضروری تھا، اس لیے میں رات وہاں چلا گیا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جو 6 آدمیوں کو دیکھا تھا ان 7 میں سے وہ 6 ابدال تھے۔ میں نماز جنازہ پڑھائی، دفن کیا تو پوچھا اور وہ شرابی کون تھا؟ ٹھوکر آپ نے ماری تھی، سینے سے لگایا تھا کئی مرتبہ؟ تو فرمایا سنو، اس شرابی پر اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کی طرف سے میرے دل میں الہام ہوا کہ اس کو علم کی دولت سے نوازا جائے۔ میں نے اسے اٹھایا اور سب سے پہلے سینے سے لگا کر اس کو گناہوں سے پاک کیا، دوبارہ سینے سے لگا کر اس کو علم کی دولت سے آراستہ کیا، تیسری مرتبہ سینے سے لگا کر اللہ کے فضل خاص سے اس کو ولایت کے مراتب طے کر دیا۔ جب وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، جب وہ علم کی دولت سے آراستہ ہو گیا، جب وہ ولایت کے مدارس طے کر چکا، تو میں نے اللہ کے الہام کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے جو میرے دل میں بات ڈالی گئی اس کی بنا پر میں نے یہ بیان کیا کہ یہ اس مرنے والے کی جگہ ہے جو ابدال انتقال کر گئے ہیں، ان کی جگہ پہ یہ 7واں ابدال معمول کر دیا گیا۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ہم تو اس حدیث کا مطلب اتنا ہی بتاتے، آپ تک پہنچتے اور آپ کی مثال حدیث کو سمجھا دیتے، مگر کر کے دکھلانا یہ کام کس کا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا۔ کر کے دکھلانا اور سمجھانا یہ کام کس کا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ ایک اور واقعہ سنیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا آپ لوگ مجھے پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدود وزیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، بات فرما رہے تھے۔ ایک آدمی کو سنجے کی سخت حاجت محسوس ہوئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت عام طور پر مسجدوں وغیرہ میں سب ضرورت کی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوا، ادھر غوث پاک کا آواز چل رہا ہے، آواز کیسے چھوڑوں، اور ادھر حاجت ہے، اس حاجت سے اپنے آپ کیسے بچاؤں۔ حضور غوث پاک کو اللہ کی طرف سے جو علم حاصل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو کشف حاصل ہوا ہے، اس علم کے ذریعے، اس کشف کے ذریعے حضرت غوث پاک نے سمجھ لیا کہ ہمارا یہ مخاطب کسی پریشانی میں ہے، اور کس پریشانی میں وہ بھی جان گیا۔ فوراً اپنا ایک رومال اٹھایا اور اس سے اس کو اڑا دیا۔ ادھر رومال اڑانا تھا، ادھر وہ مسجد سے غائب ہو گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ نہ جانے بغداد سے دور کتنی دور ایک جنگل میں آ گیا ہے، سنسان جنگل، اور وہاں ایک دریا بھی بہ رہا ہے۔ تو کسی پیڑ کے قریب جا کر اس نے اپنی حاجت پوری کی، دریا کے قریب جا کر طہارت حاصل کی، پاک ہوا، اس وغیرہ کر لیا۔ اس کام کے لیے کرتے وقت اس کے پاس کنجی کا ایک گچھا تھا، ایک درخت میں اس نے لٹکا دیا، اور اس کے بعد تاکہ ہاتھ خالی ہو جائے، اس کے بعد آپ دست لیں، وضو بنائے، اٹھائے رہنا۔ اطمینان سے جب فارغ ہو گیا اور جب اسے یہ ہوا کہ ہم یہاں سے چلنا چاہیے، تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی نے پھر اپنا رومال وہاں سے ہٹا لیا۔ رومال ہٹانا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی محفل غوث پاک ہے، وہی مسجد ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وہی بات چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہم سمجھا سکتے ہیں، عمل کر کے دکھلا نہیں سکتے ہیں، میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ واس ختم ہو گیا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کنجی گچھا تھا، گچھا کیا ہوا؟ سوچا، غور کیا تو یاد آیا کہ میں نے تو
जंगल में एक दरख्त पे लटका दिया था, पता नहीं वो जंगल कहाँ है, यहाँ से कितने दूर है, अब वो कुंजी नहीं मिली। मगर एक 8 महीने के बाद इसको एक काफिले के साथ सफर करना हुआ, और वो काफिला को 1 महीने की राह चलने के बाद उसी जंगल से गुजरा और उसी रास्ते से गुजरा। इसने जब देखा तो देखा ये तो वही जंगल है, जब तक दरिया नजर आया ये तो वही दरिया है, जब तक वो पेड़ नजर आया कि इसी इलाके में आया था, जब तक देखा कि उसी पेड़ में उसी कुंजी का गुच्छा भी लटका है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान है वलियों की, हम जबान से समझाते हैं और वो लोग करके दिखाते हैं। बेशक। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला एक बार वुज़ू फरमा रहे थे, जब तक किसी ने मदद के लिए गौसे पाक को पुकारा, या गौसा या गौसा या गौसा, ए गौसे पाक मदद कीजिए, ए गौसे पाक मदद कीजिए। गौसे आज़म का मने बेसरो सामा मदद, क़िबले की मदद, काबे इमाम मदद। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक खड़ाऊं पहने थे, खड़ाऊं उठाई और चला दिया हवा में। हम आप खड़ाऊं उठाएं तो कितनी दूर वो खड़ाऊं जाएगा? 10 मीटर 20 मीटर यही जाएगा। किसी बात बहुत ताकत हो तो 40 मीटर जाएगा, और क्या जाएगा? वो खड़ाऊं सैकड़ों मील दूर जा चला गया, दूसरा खड़ाऊं चला गया, वो भी पहुंच गया। जो हाज़िरीन मजलिस थे गौसे पाक के, उन्होंने वो दिन तारीख नोट कर दिया कि फला दिन है, फला तारीख है, फला वक्त है। वो पाक ने खड़ाऊं फेंकी और फिर खड़ाऊं में कोई पता नहीं चला। 3 दिन के बाद एक काफिला आया और उसने हुजूर गौसे पाक की खिदमत में बहुत कुछ नजर निराज पेश किया। पूछा ये क्या बात है, तुम लोग ये क्या ला रहे हो? जब तक उन्होंने फिर उन्हीं नजर नियाज में अपने सामान में से वो दोनों खड़ाऊं निकाला, क्या हुजूर आपकी अमानत भी हमारे साथ है, ये अमानत भी हुजूर कबूल फरमाइए, ये नजर नियाज भी कबूल फरमाइए। तब लोगों ने पूछा आप लोग बताइए कि क्या मामला है, ये खड़ा आप लोगों को कहाँ मिली है, आप लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? जिन लोगों ने बताया कि हम लोग फलां मकाम से आ रहे हैं, हमारा ये काफिला गल्ले और माल का काफिला लेकर आ रहा था पुरान जंगल में, जो यहाँ से 3 दिन की राह पर है। डाकुओं ने हमला कर दिया, हमारे माल छीन लिए, हमने और लोगों को जख्मी किया। हमने देखा कि हमारे लिए बचने की कोई राह नहीं है सिवाय इसके कि हुजूर अल्लाह की बारगाह में हुजूर गौसे पाक को वसीला बनाया जाए और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला से मदद तलब की जाए। हम लोगों ने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में मदद तलब किया और मिन्नत मान ली कि अगर हम बच गए, हमारी जान बच गई, हमारा माल बच गया, तो हम लोग हुजूर गौसे पाक सबसे पहले हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होंगे, नज़र नियाज पेश करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। जब तक अभी हम लोग पुकार रहे गौसे पाक को, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद, मदद के लिए पुकार रहे हैं। अभी हम लोगों ने मिन्नत मानी, तो जब तक क्या देखते हैं, एक खड़ाऊं बड़ी तेज रफ्तारी के साथ आया और डाकुओं के 2 सरदार थे, एक सरदार के सर पर तर हमला शुरू कर दिया, वो हलाक हो गया। जब तक क्या देखते हैं, दूसरा खड़ाऊं आया और उसने भी तरातर हमला शुरू किया, वो भी हलाक हो गया। अब सारे काफिले वो डाकू आ गए कि हमें माफ कर दीजिए, आप लोग ले लीजिए, हमारे सरदार चले गए, आप लोग अपना मान लीजिए, माफी चाहते हैं, आप लोग जाइए। आप लोगों का कोई बहुत बड़ा हामी है, मददगार है, जिसने मौके पर आप लोगों की मदद की है, तो छोड़ दिया और सारा वहां दौड़ लेकर हम लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। वो खड़ाऊं भी लेता है, हम लोगों को यकीन था कि हमने मदद के लिए पुकारा है हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, यकीनन गौसे पाक ने अपने खड़ाऊं के जरिए हमारी तसल्ली फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। हमसे कोई उस हदीस का मतलब समझे तो हम हदीसों से, हम आपकी मिसाल से समझाएंगे। मैं गौसे पाक से समझना चाहूँ तो खड़ाऊं फेंक कर समझाएंगे। मैं बंदे का हाथ हो जाता हूँ जिससे वो फेंक पकड़ा करता है। खड़ाऊं फेंका और 3 दिन के राह के फासले पर मुकाबला मौजूदा गया और निशाना कितना चूक
کتنا عجب نشانہ کہ اس کے سر پہ گرا جو قافلے کا سردار تھا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، دوسرا کھڑا اس کے سر پہ گرا جو اس سردار کا نائب سردار تھا، اور دونوں کو ہلاک کر دیا۔ ایسا نشانہ ہوتا ہے ان بزرگوں کا۔ اس طرح کی کرامتیں، واقعات حدیثوں کے روشنی میں سناتے رہے تو رات گزر۔ لیکن ہمیں اب ذرا اس بات کی طرف آنا چاہیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان ولیوں کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کیسے اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے؟ کیا آج بھی ایسا ممکن نہیں ہے؟ تو ممکن ہے، آج بھی وہ جو بڑا علیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے، اندازے گزشتہ پیدا۔ دو چیزیں ان حالات کے ساتھ رہی ہیں، ایک چیز عقل حلال اور دوسری چیز صدق مقال۔ صدق مقال کا مطلب سچ بول رہا، عقل حلال کا مطلب حلال روزی کھانا۔ یہ لوگ صرف حلال روزی کھاتے تھے، اور جہاں حرام نہیں، حرام کا شبہ بھی ہوتا تھا تو اسے بچتے تھے، اور یہ لوگ سچ بولتے تھے، اور جہاں جھوٹ کا شبہ بھی ہوتا تھا، شائبہ بھی ہوتا تھا تو اسے بھی بچا کرتے تھے۔ آپ بھی جھوٹ سے بچیے، جھوٹ کے شائبے سے بچیے، سچ بولیے، حرام سے بچیے، حرام کے شبہ سے بچیے، صرف حلال کھائیے، خالص حلال، پکا حلال۔ تو آپ کی اولاد طیب الطاہر اولاد ہے، اور جس اولاد کو آپ ایسی تربیت دیں گے، ایسی غذا کھلائیں گے، وہ اولاد آگے چل کر کے اگر بہت بڑا والی نہیں تو بھی ولی اللہ ضرور ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کیسے تھے؟ یہ کیسے تھے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کے والد ہیں حضرت سید ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، کچھ مل جائے گا تو کھا لینا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو کوئی باغ میں بھی ہو تو گرے پڑے پھل راہگیروں کو کھانے کی اجازت شریعت جائز کرتی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ کسی کا سیب کا پیڑ ہوگا جس کی کچھ شاخیں دریا میں لٹکتی ہوں گی، گر گیا ہے، باتیں میں جا رہا ہے، تو اس کو کھانا شرم جائز، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا، بھوکے تھے، کھا لیا۔ محفل خیال آیا حرام تو نہیں ہے، شبہ حرام تو ہے، ہو سکتا ہے کہ مالک کی طرف سے کھانے کی ضرورت نہ ہو، اب شبہ حرام سے بچنے کی تدبیر کی جائے۔ سوچے انہوں نے، ہم چلتے ہیں، شاید وہ پیڑ مل جائے تو وہیں پتہ لگ جائے گا۔ چلتے رہے، ایک پیڑ مل گیا سیب کا، جو کچھ خشکی کی طرف اور کچھ دریا کی طرف لٹکا ہوا تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پیڑ ہے، اسی پیڑ کا سیب تھا۔ اس باغ کے مالک سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور میں آپ سے آیا ہوں معافی مانگنے اجازت چاہوں۔ وہ صاحب بھی تھے ابو عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خود ایک تقوی شعار ولی اللہ تھی۔ ان کے پاس ایک خوبصورت لڑکی تھی جو بڑی تقوی شعار تھی۔ اپنی خوبصورت تقوی شعار تقیہ زکیہ لڑکی کی شادی ایک بہت بڑے متقی سے کرنا چاہتے تھے۔ رشتے کی دراز تھی، مگر تو شرط تھی کہ لڑکا بہت تقوی شعار ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اپنے سب ذمہ دار ہونا چاہیے۔ وہ شرط نہیں ملے تھی کسی لڑکے پہ۔ جب انہوں نے جانا چاہی تو وہ سمجھ گئے کہ گوہر مقصود میرے ہاتھ آ گیا ہے، یہی لڑکا ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے میری لڑکی سے رشتے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا سنو، میں معاف تو کر دوں گا، مگر تمہیں کچھ دنوں میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ باغبانی نہیں کرانا چاہتے تھے، وہ اپنے ساتھ میں رکھ کر ان کے لیل و نہار، شب و روز
दिन और रात देखना चाहते थे कि इनका दिन कैसे गुजरता है, इनकी रात कैसे गुजरती है। उनके तकवा का, उनके इल्म का, उनके फजल का, उनकी इबादत का, उनके ज़ुहद का, उनके तकवा का वो इम्तिहान लेना चाहते थे। अपने आंखों से उनके ज़ुहद तकवा का नज़ारा और मुशाहदा करना चाहते थे। जब देख लिया, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, महीना तक देखा, यकीन हो गया कि लड़का पारसा है, आबिद सब जिंदगार है, अल्लाह का वली है, इससे बड़ा साहिब तकवा कौन मिलेगा। अब उन्होंने जाना चाहे कहा ठीक है तुम्हें इजाजत है, मगर ये शर्त भी बाकी रह गई। क्या फरमाइए वही मैं पूरी करूंगा। तो फरमाया कहते अबू अब्दुल्लाह सौमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरे पास एक व्यक्ति है जो आंख की अंधी है, जबान की रूबी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पांव की लंगड़ी है, कोई उससे रिश्ते करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। मैं उस बच्चे से रिश्ते निकाह कबूल कर लो, शादी कर लो। सुबह आराम से बचने के लिए इन्होंने एक लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, गूंगी लड़की से और बदसूरत लड़की बताया था, उस निकाह के लिए आमादगी भी जाहिर कर दी, कबूल कर दिया, निकाह हो गया। इनको बताया गया तुम्हारी बीवी इस कमरे में जा गए तो क्या देखते हैं कि वहां एक लड़की तो है, मगर बहुत ही हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत, आंखें भी रोशन हैं, कान भी अच्छे हैं, हाथ भी सही है, सलामत है, पांव भी सही सलामत है। तो वापस आ गए, शायद मुझसे भूल हो गई। पूछा क्या बात है, क्या वो मेरी बीवी कमरा नहीं है, ऐसी ऐसी बात है। कहा नहीं वही तुम्हारी बीवी है, मैंने जो ये कहा था वो आंखों से अंधी है, इसका मतलब ये था कि उसने अपनी आंखों से कभी गुनाह की चीज नहीं देखी है। जबान की गूंगी है, मतलब ये था कि उसने अपनी जबान से कभी गुनाह की कोई बात नहीं की है। कान की बहरी है, मतलब ये था कि उसने अपने कान से कभी गुनाह की बात नहीं सुनी है। हाथ की लूली है, मतलब ये था कि उसने अपने हाथ से कभी गुनाह का काम नहीं किया है। पांव की लंगड़ी है, मतलब ये था कि अपने पांव से वो कभी गुनाह की तरफ नहीं चली गई। ये मेरा मतलब था, वही तुम्हारी बीवी है। जैसे तुम तकवाशार वैसे वो भी तकवाशार। तुम्हारे रिश्ते के लिए वैसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की के लिए तुम्हारी जैसा लड़का चाहिए। सुभान अल्लाह। इसी जोड़े से एक लड़का पैदा हुआ और जिलान में तालीम हासिल होकर एक बार अर्ज किया, वालिद तो जा चुके थे दुनिया से, वालिद माशा आला तालीम हासिल करने के लिए मुझे बगदाद का सफर करना है, इजाजत दीजिए। रसूलुल्लाह का इल्म हासिल करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की सुन्नतें हासिल करना चाहता हूँ। तालिबुल इल्म फरीदा, इल्म हासिल करना फर्ज है, मुझे इजाजत दीजिए। वालिदा ने डगडगाई आंखों से फरमाया, बेटा सुन्नते रसूलुल्लाह सीखना चाहते हो, रसूलुल्लाह का इल्म सीखना चाहते हो, इल्म नबूवत हासिल करना चाहते हो, तो जाओ, मेरी तरफ से शौक से इजाजत है। मेरा बेटा कभी झूठ मत बोलना। और 40 दिरहम दे दिए, ये तुम्हारी रोजी रोटी के लिए होंगे। 40 दिरहम से क्या काम होगा? फरमाया कि मैं आखिरी दिहाड़ तुम्हारा कर रही हूँ, तुम मुझे आखिरी बार देख रहे हो। ये चले गए, कुछ दिनों वालिदा जिंदा थी, फिर उनका भी विसाल हो गया। और रास्ते में डाकुओं ने काफिले को घेर लिया, मार लूट लिया। इनसे पूछा, साहबजादे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ, इस सदरी में 40 दिरहम है। खोलकर देखा गया तो वाकई वही बात थी। तुमने सच क्यों बताया? कहा मेरी माँ ने चलते वक्त कहा था कि हमेशा सच बोलना। मुझे अपनी माँ की बात याद आई, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में घर कर गया, इसलिए मैंने सच बोल दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, इसके दिल में अपनी माँ का इतना अदब और एहतराम है कि उससे ज्यादा अदब एहतराम तो हमारे दिल में अल्लाह का होना चाहिए। तौबा कर लिया और सारा माल वापस दे दिया।
یہ لڑکا بغداد پہنچتا ہے، شب و روز علم حاصل کرتا ہے، عبادت و مجاہدہ کرتا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب اس لڑکے نے اعلان کیا قدمی حاضری اللہ رحمت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے۔ یہ غوث اعظم پیران پیر تھے، دستگیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سجوات اور باعث الاسرار میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہے تو اعلان کرتے ہی جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی تھے، جنگلوں میں تھے یا سمندروں میں تھے یا آبادیوں اور شہروں میں تھے، سب نے اپنے گردن جھکا لیے۔ حضور صرف گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں کا قدم ہے۔ یہ وہی لڑکا باب سر کے غوث بنے، غوث اعظم بنے، ولیوں کے سردار بنے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا قدمی حاضری اللہ رحمت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر۔ اسی ترجمانی کی ہے عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ نے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، یعنی کتنا اونچا ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آگے وہ ہے طلبہ تیرا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا اونچا مقام ملا، اور اس اونچے مقام کی نیو میں کیا چیز ہے؟ عقل حلال اور سچے مقام، بے شک، سچی بات بولنا اور حرام کھانا۔ اگر آپ لوگ اس کا انتظام کر لیں، ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور حرام روزی کھائیں گے، حرام سے ہی بچیں گے، حرام کے شبہ سے ہی بچیں گے، اپنے بچوں کو بھی سچ بولیں گے، بولنے تربیت دیں گے اور حرام سے بچائیں گے، حلال روزی کھلائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے بھی جید عالم بنیں گے، اچھے ولی اللہ بنیں گے، اور دنیا میں آپ کا نام روشن کریں گے، قوم و ملت کا نام روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو ان ہدایتوں پر اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوال ہے اس کا جواب نہیں آتا۔ اچھا بتانا صحیح تھا نا، 9 بجے تک اور دیا گیا نہیں سو۔ سوال کیا گیا، آج کل شادیوں میں اکثر یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھلاتے اور کھاتے ہیں، جنہیں بفر سسٹم کہا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ تو سب جانتے ہیں کہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان ترقی کر کے کہاں پہنچ رہا ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسلامی اخلاق و آداب کے خلاف ہے، سنت نبوی کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، بیٹھ کر اور پانی پئیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھائے پئیں، ایک جگہ پر رہ کر پئیں۔ چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانا یہ انسانوں کا طریقہ نہیں، سنت کے خلاف ہے، اسلامی اخلاق و آداب کے خلاف ہے، اس سے بچا جائے۔ دوسرا بفر سسٹم بند کر دیجیے۔ دوسرا سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی؟ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعہ نہیں ہے، ایک بنائی ہوئی کہانی ہے۔ حدیث پاک میں ایسا کہیں نہیں ہے، لوگوں نے اپنا من بہلانے کے لیے اس طرح کی باتیں بنا لی ہیں۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا اعتقاد نہ رکھا جائے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صدرے کی بٹن کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے اندر کرتا ہونے کی صورت میں؟ اندر کرتا موجود ہے اور کرتے کے سارے بٹن گلے تک بند ہیں، گلے کی ہڈی بھی کھلی ہوئی نہیں ہے، تو صدری کا بٹن کھلا رکھنا نہیں چاہیے، خلاف اولا ہے۔ اگر کسی نے کھلا رکھا، نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ داڑھی رکھنے کی مقدار کہاں سے کہاں تک؟ داڑھی رکھنے کی مقدار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں بڑھنے کی صلاحیت دے، داڑھی بڑھ رہی ہو تو اتنا بڑھائیں کہ تھوڑی کے نیچے ایسے پکڑیں تو ایک مٹھی کم سے کم ضرور ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں
जब एक मुट्ठी से फाजिल होने लगे तो आप इसको काट सकते हैं, लेकिन अभी एक मुट्ठी से कम है, 3 ही अंगुल है तो आप काटना नाजायज है, 2 ही अंगुल है तो काटना नाजायज है, या काट कर इतना कम कर देना कि एक मुट्ठी से कम रह जाए, ये नाजायज है। नीचे के मिकदार क्या उसकी वजह करना, नीचे के मिकदार नीचे मतलब नहीं, ये जो हड्डी है ना, ये इस हड्डी को दाढ़ की हड्डी कहते हैं। तो दाढ़ की हड्डी और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जितने बाल हैं वो सब दाढ़ी में आते हैं, वो दाढ़ी के बाल हैं। और ये जो गले के नीचे है ना, ये तो गले का बाल, वो दाढ़ी में नहीं आता है, उसको कोई साफ कराना चाहे तो साफ करा सकता है जी। और यूं ही जब दाढ़ी बढ़ जाए, ज्यादा बड़ी भी रखना है, कुछ लोग इतनी लंबी रख लेते हैं, इतनी लंबी कि बाप ही बाप देख के डर लगता है, तो ये दूसरे लोग होते हैं। तो इतनी लंबी में न रखा कि चेहरा खराब है कि डरना लगे, बस इतनी लंबी जैसे हमने आया ना कि हमने पकड़ लिया तो थोड़ी दाढ़ी बढ़ चुकी है, कोई फर्क नहीं है। आप काटना चाहे तो काट सकते हैं जो दाढ़ी दर, मगर काटने वक्त ये बात की एहतियात रखिएगा, ऊपर से मत काटे, नीचे से। चंद लोगों का इज्तिमा हुआ, वहाँ कोई भी माशरा नहीं है, तो अगर कोई उन्हीं में नमाज पढ़ाए उसकी इमामत का क्या होता है? ये अफसोस की बात है कि आज हमारे पास इस तरह का सवाल आ रहा है। कल का आलम ये था, एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो बहुत बड़े आलिम थे और उनके पैदाइशी दाढ़ी नहीं निकली थी, तो उनके शागिर्द कहते थे काश अगर 20,000 दिरहम देने में भी दाढ़ी मिल जाती तो हम लोग खरीद के उनके चेहरे पर डाल देते। और आज ये है कि जमात है पूरी और एक भी दाढ़ी वाला नहीं है, ये अफसोस की बात है। इस मुआशरे को, इस समाज को बदलने की जरूरत है। बहरहाल अगर कोई ऐसा है जो सही क़िरात रखता है, मज़ार नमाज का अर्थ जानता है और उसने पढ़ा दिया तो नमाज तो होगी, लेकिन कोशिश ये की जाए जब कोई ऐसा काफिला जा रहा हो तो उसमें हमारे कारी साहब जैसा आदमी भी रहना चाहिए। मोबाइल में नए नए एप्लीकेशन आते हैं जिनमें कुछ पैसा लगाएंगे तो वो कंपनी बढ़ाकर पैसा देगी, ये रुपया लेना जायज़ है या नहीं? आपसे बोलूं, मोबाइल में नए नए एप्लीकेशन आते हैं जिनमें कुछ पैसा लगाएंगे तो वो कंपनी बढ़ाकर पैसा देगी, ये रुपया लेना जायज़ है? कैसा रुपया? तफसील ये कि अगर मिसाल के तौर पर 10 रुपया देते हैं कंपनी को तो वो 10 रुपया में मिलेगा, फिर उस 10 रुपये के बाद भी उसकी तारीख बताई जाती है, उसका बढ़ाकर रिचार्ज करते हैं जी, रिचार्ज होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो कंपनी का काम है, तो इस तरह की मजदूरी दे रही है वो जी। ये जाएगा। बस हो गया जी। सब कुछ।